تصور کریں ان خوبصورت اور بلند پہاڑوں کا جہاں ایک ایسی قوم آباد ہے جسے تاریخ نے ہمیشہ ان کی جنگی مہارت، غیرت اور عظیم مہمان نوازی کے لیے پہچانا ہے۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ ایک ایسی ہی کہانی پر روشنی ڈالنے والا ہے جو بے مثال بہادری اور غم دونوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بالکل کسی عظیم ڈاکیومنٹری کے ان پرکشش مناظر جیسا لگتا ہے نا، جہاں لوگ اپنی مٹی اور اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ لیکن اس روحانی اور تاریخی فخر کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جس پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ تو چلیے اس سفر میں تھوڑا گہرائی سے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس تاریخی فخر کے ساتھ آج کے دور کی تلخ حقیقتیں کس طرح ٹکراتی ہیں۔ یہ الفاظ کوئی کھوکھلے لفظ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اس عظیم تاریخ کا نچوڑ ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پشتون قوم نے اپنی زمین، عزت اور مہمانوں کی حفاظت کے لیے ایسی بہادری دکھائی ہے جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی ہمت اور وفا کی بات آتی ہے تو انہی خصوصیات کی بے حد تعریف کی جاتی ہے، اور یقیناً یہ خوبیاں قابل احترام ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا آج کی دنیا میں صرف یہی کافی ہے؟ اور یہیں پر ہم ایک بہت اہم نقطے پر آتے ہیں۔ دنیا کا نظام اب بالکل بدل چکا ہے۔ ماضی کی جنگیں جہاں تلواروں اور رائفلوں سے لڑی جاتی تھیں اور جسمانی طاقت کی اہمیت تھی، 21ویں صدی میں وہاں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے ہتھیار پوری طرح مختلف ہیں۔ آج کا میدان جنگ تعلیم، مہارت، علم اور سیاسی حکمت عملی کا میدان ہے، کیونکہ بہادری سے بھوکے پیٹ نہیں بھرے جاتے اور نہ ہی صرف مہمان نوازی سے عظیم سکول تعمیر ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس شماریاتی ہنگامی صورتحال کی طرف چلتے ہیں اور کچھ ان تلخ حقائق کا سامنا کرتے ہیں جو اس رومانی تصویر کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ صرف اس ایک نمبر پہ غور کریں، 51 لاکھ۔ یہ ان بچوں کی تعداد ہے جو خیبر پختونخوا میں اسکول سے باہر ہیں۔ جی ہاں، 51 لاکھ۔ یہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ ایک ایسی قوم جو اپنے فخر اور عزت پر پھولی نہیں سماتی، وہاں لاکھوں بچے تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ یہ صرف ایک اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ آنے والے مستقبل کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ موجودہ حقیقت واقعی تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا میں پڑھے لکھے افراد کی شرح صرف 53% ہے۔ یہ قومی اوسط یعنی 58% سے بھی کم ہے، جبکہ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں یہ شرح 99% ہے۔ عالمی سطح پر یہ خطہ تعلیمی میدان میں بے حد پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو، وہاں آدھی آبادی کا ان پڑھ رہ جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن مسئلہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے۔ تقریباً آدھی آبادی یعنی 49% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں، مطلب غذا کی ایسی کمی جو ان کے ذہنی اور جسمانی نشوونما کو ہمیشہ کے لیے روک دیتی ہے۔ یہ کسی تباہی سے کم نہیں، کیونکہ یہ بچے ٹھیک سے چلنا سیکھنے سے پہلے ہی اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب ذرا صحت کے ان دل دہلانے والے اعداد و شمار پر غور کریں۔ کے پی میں ہر 1000 میں سے 62 بچے پیدا ہوتے ہی وفات پا جاتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ تعداد صرف 4 ہے۔ ماؤں کے اموات کا حال دیکھیں تو یہاں ہر 1 لاکھ پیدائش پر 275 مائیں اپنی جان گنوا دیتی ہیں۔ یورپ یا دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں یہاں ماؤں اور بچوں کا بچنا کئی گنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ گاؤں میں نہ ڈاکٹر ہیں، نہ اسپتال، اور نہ ہی وہاں تک پہنچنے کے مناسب راستے۔ ان سب حقائق کو دیکھتے ہوئے اب دوسرے اہم نقطے پر آتے ہیں، علیحدگی کی قیمت۔ یعنی جب معاشرے کا ایک بڑا حصہ سسٹم سے باہر ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے اندر موجود وسائل کا پورا استعمال نہ کرے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدھے معاشرے کو پرانی اور پسماندہ رویوں کی وجہ سے بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ 66% قبائلی اضلاع میں، جسے پہلے فاٹا کہا جاتا تھا، 2/3 لڑکیوں نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آدھی نہیں، 2/3 لڑکیوں کی ایک پوری نسل جو صرف گھر کے کاموں میں دفن ہو گئی۔ یہ صورتحال حقیقتاً بہت سنگین ہے۔ جو بات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے وہ خواتین کی روزگار میں شمولیت ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ شرح صرف 9% ہے۔ ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 میں سے صرف 1 پشتون خاتون کو معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہے۔ باقی 9 خواتین کو صرف
4 دیواری تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم ترقی یافتہ دنیا کی بات کریں تو وہاں یہ شرح 65% ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس پابندی کی قیمت کیا ہے؟ 18 ارب ڈالر۔ خواتین کو تعلیم اور روزگار سے دور رکھنے کی وجہ سے اس خطے کو ہر سال تقریباً 18 ارب ڈالر کے معاشی فائدے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ریاضی کا بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ اگر کسی قوم کا ایک ہاتھ پیچھے بن دیا جائے تو وہ ان ممالک کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں؟ لیکن ان حالات کی ذمہ داری صرف مقامی رویوں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ آئیے اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ دیکھتے ہیں، عصروں پر محیط جنگ اور اس کا خونی توان۔ اس خطے نے عالمی سیاست کے نتیجے میں شدید نقصان اور صدمے برداشت کیے ہیں۔ یہ عام لوگ ان جنگوں کا شکار ہوئے جن کا ان سے ڈائریکٹ کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کی قیمت اپنے خون سے چکائی ہے۔ لگاتار 3 نسلوں نے صرف جنگ دیکھی ہے۔ 1969 سے 1989 تک سوویت افغان جنگ میں تقریباً 15 لاکھ افراد مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ پھر 2001 تک خانہ جنگی چلی، جس میں مزید 10 لاکھ جانیں گئی، اور اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ایسی تباہی مچائی جس میں 75,000 سے زیادہ پاکستانی شکار ہوئے۔ بڑی طاقتوں نے اس زمین کو صرف ایک میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا، اور اس مسلسل جنگ کا مالی نقصان وہ تقریباً 126 ارب ڈالر بنتا ہے۔ ہزاروں اسکول تباہ ہوئے، چلتے ہوئے کاروبار مٹی میں مل گئے۔ یہ وہ سرمایہ تھا جس سے عظیم یونیورسٹیاں اور اسپتال بن سکتے تھے، لیکن یہ سب کا سب اس آگ کی نظر ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس سے آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارا جاتا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی طاقتور موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں صرف یہی ایک خطہ نہیں ہے جس نے تباہی دیکھی۔ مثال کے طور پر ویتنام کو ہی لے لیجئے، ان پر ایسی بمباری ہوئی تھی جس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے، لیکن آج دیکھیں ویتنام میں 97% لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ خلا میں سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں اب بھی تعلیم کی شرح 53% پر اٹکی ہے۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ویتنام نے گولیوں کی جگہ کتابوں کو چنا۔ تباہی اور دکھ کبھی بھی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے اگر ٹھیک راستے کا انتخاب کیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے اس آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس نئی جنگ کے نئے ہتھیار کیا ہونے چاہیے۔ گزری ہوئی تباہی اور دکھوں پر رونے کی بجائے اب وقت آ گیا ہے کہ نئے وقتوں کی ضرورتوں کو قبول کیا جائے اور اپنا اندرونی جائزہ لیا جائے۔ آج دنیا میں کامیابی جذبات سے نہیں بلکہ تعلیم اور ایجادات سے جیتی جاتی ہے۔ اعلیٰ مہارتیں چاہیے تاکہ باعزت روزگار کمایا جا سکے۔ سیاسی تنظیم اور خواتین کو بختیار بنانا، یہ وہ عناصر ہیں جن کے بغیر اب گزارا ممکن نہیں۔ جسمانی بہادری تبھی رنگ لاتی ہے جب اس کے ساتھ ذہانت اور برابری کو شامل کیا جائے۔ اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کسی پر صرف اس لیے رحم نہیں کھاتی کہ اس نے تکلیفیں سہی ہیں۔ حقوق ہمیشہ انہیں ملتے ہیں جو علم، تنظیم اور سیاسی طاقت کے ساتھ اپنا حق مانگتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کی طرف سے صرف بہادری کی تعریف سن کر خوش ہو جانا ایک دھوکہ ہے۔ اصل طاقت تو خود احتسابی اور ان تلخ حقائق کا سامنا کرنے میں ہے۔ یہ بات واقعی بہت چبھنے والی ہے، لیکن غور طلب ہے۔ ایک طرف ہم قبائلی انا اور پرانی دشمنیوں پر بے تحاشا وقت اور توانائی ضائع کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہر سال 50,000 بچے ایسی بیماریوں سے مر جاتے ہیں جن کا علاج انتہائی آسانی سے ممکن تھا۔ جب کوئی قوم اپنے ماضی کے قصوں میں گم ہو کر موجودہ ناکامیوں سے آنکھیں چرا لے تو نتیجہ ایسی ہی بے حسی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ آخر میں ایک اہم سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، صرف زندہ بچ جانا ہی تو کامیابی نہیں ہوتی، ہے نا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اب آخرکار اس بے مثال بہادری کو تعلیم اور شعور کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا پھر ماضی کے فخری قصوں میں گم ہو کر ایک اور پوری نسل کا مستقبل ضائع ہونے دیا جائے گا؟ 21ویں صدی میں سروائیول کا مقصد بدلنا ہوگا۔ فیصلہ اب خود کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے کس راستے کا انتخاب کیا جائے۔